بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، بڑا اہم مسئلہ ہے احباب کی بار بار طلب کو دیکھتے ہوئے اس موضوع پر کچھ عرض گزار کرنا چاہوں گا، عرض گزار ہونا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار بالخصوص سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے حوالے سے کہ اگر کوئی ان کو معصوم کہہ دے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے یا کم از کم دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرما لیں کہ یہ اہل سنت کسی ایک بندے کے بنائے ہوئے مسلک و مشرب کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اٹھ کے اگر اپنی کسی بات کو یہ کہہ کے کہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے تھوپنے کی کوشش کرے تو وہ بالکل بھی بجا نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ایک حماقت تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ اہل سنت و جماعت چونکہ ادب والے لوگ ہیں تو ادب و آداب کو ملحوظ رکھنا یہ الحمدللہ ہمیشہ سے ہمارا شعار رہا ہے۔ جہاں تک رہ گیا مسئلہ کہ غیر انبیاء کے لیے عصمت کا قول ہو سکتا ہے یا نہیں، تو وہ میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے غیر انبیاء کے لیے عصمت کے قول کا جواز ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ میری بات نہیں ہے، وہ میرے پیچھے سینکڑوں برس کے محدثین اور مفسرین کی محنت ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا ویسے تو رویہ یہی ہے کہ جب ہم کسی غیر نبی کی بات کرتے ہیں، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ہوں یا حضرت علی علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی اہل بیت اطہار کا کوئی اور فرد ہو، تو ہم ان کے لیے جب یہ لفظ استعمال کریں تو محفوظ عن الخطا کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ معصوم کا لفظ کیا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ استعمال ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے، ایک معصوم شرعی ہوتا ہے جس طرح اللہ کا نبی ہے، اور ایک لغوی طور پہ معصوم ہے، یعنی حفظ کے معنی میں، محفوظ کے معنی میں۔ اگر اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بندہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی سنیت پہ، اس کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف میں جو باب القدر، کتاب القدر ہے، اس میں باب المعصوم من عصمہ اللہ، یہ ایک باب ہے باقاعدہ۔ جب اس کی شرح کی گئی تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس حدیث پاک کو، بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث پاک، جب اس کو ذکر کیا مشکات شریف میں، اس کی شرح میں انہوں نے کہا، باقاعدہ طور پہ انہوں نے فرمایا کہ اس ساری گفتگو کا نتیجہ، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہاں درج کی بخاری شریف میں، یہ ہے کہ خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ توجہ طلب امر ہے، خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق بھی خلیفہ ہے اور دیگر بھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معصوم یعنی ایک تو اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، ایک معصوم محفوظ کے معنی میں ہے، تو یہاں وہی مراد ہے۔ اگر اس معنی میں کوئی خلفاء کو بھی معصوم کہہ دے تو ہمارے بزرگان دین، بزرگان اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جواز رکھتا ہے۔ اور دوسرا لمعات التنقیح ہے، لمعات التنقیح، اس میں وہ اسی بحث کو آگے لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عصمت ہے یہ انبیاء کے لیے ایک لازمی خاصہ ہے، نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو، لیکن جو غیر نبی ہے اس کے لیے عصمت کا جواز ہے، جائز ہے کہ اس کو معصوم کہا جا سکے، لیکن اس کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نظریات اہل سنت میں سے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ تحقیق ہمیں دی ہے
کہ انبیاء کے لیے نبوت لازمی خاصہ ہے، لازمی طور پہ نبی ہے تو معصوم ہوگا، غیر نبی کے لیے لازمی تو نہیں ہے لیکن جواز ہے کہ وہ معصوم ہو سکتا ہے، اس کو معصوم کہا جا سکتا ہے اگر اس میں یہ معاملات ہوں۔ تو علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو الابریز، اس کا جب حاشیہ لکھا ہے الیواقیت والدرر علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو انہوں نے یہی گفتگو آگے چلاتے ہوئے کہا ہے کہ حفظ اور عصمت یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اگر کوئی معصوم کہے یا محفوظ کہے معنی اس کا یہی ہے۔ جس طرح الا من عاصم قلبہ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے دلوں کی حفاظت کے لیے لفظ عصمت کا استعمال فرمایا، واللہ یعصمک عن الناس، اللہ پاک آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ عصمت کا معنی اصل میں وہ فرماتے ہیں معصوم ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہ اسماعیل دہلوی اہل حدیثوں کے بہت مایہ ناز عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے باقاعدہ منصب امامت، تو اس کی لمبی ایک بحث ہے، وہ کسی کو شوق ہو تو اس کو پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایک دو لفظ پڑھوں گا تو اس سے اپنا مقصد بیان کر کے پھر آگے کوئی بات اور ہی ہوگی، نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم کا نام ہے عصمت، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ غیبی حفاظت ہوتی ہے بندے کی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے وہ اس کو لکھتے ہیں، لیکن ہم آداب کے طور پہ آداب بجا لاتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی اولیاء کرام ہیں ان کے لیے معصوم ان کو کہتے نہیں ہیں، لیکن ولایت کا یہ ایک مقام ہے جس میں ایک اللہ کے ولی کو عصمت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے ایک ولی کو عصمت حاصل ہوتی ہے ان بزرگوں کے کہنے کے مطابق، تو مولا علی علیہ السلام تو ولیوں کے ولی ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا تو ساری کائنات کے جو کتب ہیں ان کا دار و مدار ہی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے فیض کتبیت پر ہے۔ تو یہ بندہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ میں انہوں نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باطنی وراثت ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور ان 3 حصوں میں سے جو جہاں سے انہوں نے شروع کیا وہ پہلا حصہ وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پس وراثت حضرت ہم بسے قسم منقسم اند، کہ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی یہ، اور فرماتے ہیں آگے اس کی شرح میں آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ فوارثہ الذین، اور نبی کریم علیہ السلام کے جو پہلے وارث بنے اخذ الحکمت والعصمت والقطبیت الباطنیت، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں جو لی وہ لی حکمت، وہ لی عصمت، اور وہ لی باطنی ولایت اور خلافت، ہم اہل بیتہ و خاصتہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جن کو حکمت و عصمت اور باطنی خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی وہ ہیں اہل بیت اطہار، اور خاص اہل بیت اطہار یعنی 5 تن پاک، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے لے کے چادر کہا تھا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی، انہی کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ اور پھر وفا وارثہ الذین اخذوا الحفظ والتلقین والقطبیۃ الظاہرۃ الارشادیہ ہم اصحابہ الکبار کالخلفاء الاربع وسائر العشرہ، اور فرماتے ہیں پھر وہ جو دوسری وراثت کی قسم ہے جس میں ظاہری خلافت ہے، جس میں حفظ ہے، جس میں تلقین ہے، جس میں قطبیت ظاہریہ ہے اور قطبیت ارشادیہ ہے، فرماتے ہیں وہ دیگر اصحاب مصطفیٰ کو بھی ملی، جیسے خلفاء اربعہ، خلفاء راشدین جن کو ہم کہتے ہیں، اور دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ اور پھر فوارثہ الذین اخذوا العنایات الجزئیۃ والتقوی والعلم ہم اصحابہ الذین لحقوا باحسان کانس وابی ہریرہ وغیرہم من المتاخرین۔
فرماتے ہیں تیسرا طبقہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت منتقل ہوئی وہ دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. ان کو جزوی طور پر کچھ عنایات نصیب ہوئیں، تقوی نصیب ہوا، علم نصیب ہوا. وہ ہیں جنہوں نے ان صحابہ کبار کی احسان کے ساتھ اتباع کی اور ملے ان کے ساتھ. اور پھر بات چلتے 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 وہ فرماتے ہیں جب یہ عصمت اذا تمت العصمت، جب یہ عصمت مکمل ہو جاتی ہے پھر اس بات کو آگے کرتے ہوئے پھر ان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر حق کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے. پھر اس کی مثال دی جیسے اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دعا اللہ تعالی لعلی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں جیسے عصمت جن میں مکمل ہو گئی تھی پھر ان کی شان یہ ہوتی ہے مثال کے طور پہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، یا اللہ پاک حق کو ادھر کر دے جدھر میرا علی ہے، یعنی حق کو علی کے ساتھ ملا دے، حق کو علی کے پیچھے پیچھے کر دے. فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ أَدْرِهُ حَيْثَ دَارَ الْحَقِّ، یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کی طرف کر دے، بلکہ وہ فرماتے ہیں جب عصمت مکمل ہو جاتی ہے جو ولایت والی عصمت ہے تو پھر حق بندے کی، اس معصوم کی، اس محفوظ کی جو محفوظ کے معنی میں معصوم ہے. میں اہل سنت کی زبان میں بات کر رہا ہوں چونکہ میں اہل سنت میں سے ہوں. اس اعتبار سے تو احباب گرامی پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل شریعت کے خلاف ہو، اہل سنت کے اصولوں کے خلاف ہو. اپنے بزرگوں کو کوئی نہ پڑھے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ مزید قرآن کریم کی طرف چلے جائیں تو قرآن کریم میں بھی جب ہم یہ آیا کریمہ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اس کی شرح میں تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری ان کی یہ جو تفسیر کشاف ہے یہ فنی تفسیر ہے، علماء بخوبی اس کو جانتے ہیں. اور بیضاوی شریف بھی ایک فنی تفسیر ہے. اس کا حاشیۃ الکونی علی البیضاوی علامہ اسماعیل بن محمد انہوں نے اسی روایت کو اپنے اس حاشیہ میں لائے تفسیر کشاف کے حوالہ سے، بیضاوی شریف میں کے حاشیہ میں اور تفسیر کشاف میں ہے. اور اسی روایت کو صاحب رسالہ قشیریہ ہمارے صوفی بزرگوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الکریم حوازن القشیری ان کا، انہوں نے بھی اپنی تفسیر قشیری میں یہ بات یہاں پر اس کے ذکر کی ہے کہ انہما کانا معصومین، کہ حضرت ابراہیم اپنے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی معصوم تھے اور بی بی مریم بھی معصوم تھے. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَتِهِمَا، اور فرمایا ہر وہ بندہ جس میں یہ صفات پائی جائیں جو مریم اور عیسیٰ میں پائی جاتی ہیں اس میں بھی عصمت آ جاتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں کیا انہوں نے یہ لکھتے ہوئے کبھی ان کے ذہن میں بھی یہ خیالات آئے تھے جو آج کل کے ان نام نہاد لوگوں کے دلوں میں آ رہے ہیں کہ جب بی بی مریم حالانکہ نبی نہیں ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ بی بی مریم بھی جو ہے وہ معصومہ ہے، تو جب بی بی مریم معصومہ کے ساتھ موسوم ہو سکتی ہیں تو سیدہ کائنات کو تو سیدہ بی بی مریم پاک بطول سے 3 گنا زیادہ، اور بلکہ ان کو ایک نسبت حاصل ہے علامہ اقبال کے بقول اور حقیقت بھی یہی ہے، سیدہ کائنات کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. وہ بیٹی ہے سید المرسلین کی، اور وہ بیوی ہیں تاجدار حل عطا کی، اور وہ ماں ہیں حسنین کریمین کی. کیا عظیم نسبتیں ہیں. تو جب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جی ان بزرگوں نے یہ جو یہاں لکھا ہے کہ کا انہما کان معصومین وکذالک کل من کان فی صفاتہما، کہ جس میں بھی یہ صفات آ جائیں وہ معصوم ہو سکتا ہے، اس میں یہ عصمت کا فیض اور عصمت کا نور اتر سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اہل سنت کے نظریات میں سے ہی ہے کہ غیر انبیاء کے لیے حفظ کے معنی میں، محفوظ کے معنی میں ہم معصوم کا لفظ استعمال کر لیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت پیدا نہیں ہوتی، اور کبھی بھی دل نہیں کرتا کہ ایسی باتیں کی جائیں جن سے کہیں جی لو جی نیا ہی جھگڑا کھڑا کر دیا. لیکن مجبوری ہے، ان لوگوں نے تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے ایک عجیب و غریب عقیدہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال ہم تو اہل بیت اطہار کے دروازے کے فقیر ہیں، دریوزہ گر ہیں ان ہستیوں کے، تو اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں خیرات عطا فرمائے. تو یہ بات اینڈ پہ بھی کر دوں کہ ہمارے ہاں
انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جس طرح شرعی طور پہ ہم ان کی عصمت کا قول کرتے ہیں، بعین ہی وہ نہیں، ہم ان غیر انبیاء کے لیے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے ہم محفوظ کے معنی میں یہ لفظ بھی استعمال کر لیں تو کوئی اس میں شرعی قباحت پیدا نہیں ہوتی۔ اور میں بلکہ میرا دل ہے کہ میں وہ دعا بھی جو اشرف سیالوی صاحب نے لکھی ہے، اور وہ علامہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے مجموعہ صلوات الرسول، اس میں انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ بھی یاد کر لیتے ہیں، میں نے بتایا بھی ہے۔ اللہم انی، یہ دیکھیے علامہ عبد الرحمن چھوروی ہمارے نقشبندی صوفیاء میں سے ہیں، اور اشرف سیالوی صاحب ہمارے چشتی علماء میں سے تھے اور مناظر اسلام تھے۔ انہوں نے اس کو لکھا ہے ترجمے میں، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، والحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسن والحسین، استجب دعانا وقد حاجاتنا، وبحق جمیع المعصومین والمظلومین والمکروبین بکربلاء المعلی یا عالی المعالی۔ تو یہ دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حسن عقیدہ پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔